آج ایک بہت ہی اہم بات آپ سے کرنی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو اللہ کا قرآن سکھائے اور قرآن سیکھے دنیا کا سب سے افضل انسان وہ ہے، نہ کہ وہ افضل انسان ہے جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھا پیسہ ہے۔ افضل انسان جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سکھائے اور قرآن سیکھے وہ افضل ہے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں اور نیک لوگوں کے پاس بٹھائیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں آپ، جب ان کے جو پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا وہ ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جب پورا کر دیتے ہیں، بعد میں پھر وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، پھر وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ جس طرح کا وہ کہتے ہیں جیسے آپ پودا لگائیں گے ویسے ہی وہ بڑا ہو کے آپ کو اس کا وہ پھل دے گا۔ اگر پودا آپ وہ کوئی اور لگا رہے ہیں اور پھل آپ سوچ رہے ہیں مجھے اور ملے، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ آج اس کی جو نی جو ہوتی ہے نا، اس کو آج مضبوط کریں اللہ کے قرآن سے، نیک لوگوں کی محفل سے، نہ کہ ایسے چوکوں چراہوں سے پر اس کو بٹائیں، نہ کہ ایسی محفلوں پہ وہ جائے۔ آپ پوچھیں ہی نہ، بچوں سے پوچھا کریں والدین ہم کہاں پہ گئے اور کیا کیا۔ آج تو ہر آدمی آزاد ہے، وہ کہتا ہے میں جہاں پہ جاؤں میری مرضی، کیونکہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ساتوں زمین ساتوں سمان بدل سکتے ہیں، یہ جو میرے آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مبارک ہے یہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ آج آپ جو کریں گے کل کو وہ آپ پائیں گے۔ آج بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے۔ میرا ایک دوست شاگرد تھا، اس کو میں نے قرآن پڑھایا، ماشاءاللہ کافی بڑا ہے، 50 سال اس کی عمر ہے، دبئی میں رہ کے آیا اور کافی ملکوں میں وہ رہ کے آیا۔ اس کے 4 5 بیٹے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ بھی کئی ملکوں میں ہے، کوئی قطر ایئر لائن میں ہے، اس طرح ڈفرنٹ ملکوں میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ایک دن، میں نے کہا آپ کے ماشاءاللہ اتنے بیٹے ہیں، زیادہ بیٹا کون خیال کرتا ہے؟ زیادہ بیٹا آپ کا کون آپ کو دیکھ بھال وہ کون کرتا ہے؟ بیٹے تو والدین کو تو سارے پیارے ہوتے ہیں، سارے اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جو حافظ ہے نا، اس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، جو حافظ ہے نا وہ مجھے کال کر کے بتاتا ہے پاپا آپ نے دوائی لے لی، پاپا آپ نے آج باہر نہیں جانا، آج یہ کرنا وہ نہیں کرنا۔ جب وہ آتے پاکستان میں آیا، اس نے اس کے لیے جو سواری اویلیبل، اچھی سواری پہلے بھی تھی، اس سے اچھی نئی لے کے دے دی۔ بات کرنے کا مقصد ہے بھئی وہ اللہ کا قرآن اس کے دل میں تھا اور نیک لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا۔ اس کو پتہ ہے میرے والد کی کیا شان ہے، میری ماں کی کیا شان ہے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ قرآن نے سکھایا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، فرمان نے سکھایا۔ والدہ کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، والد کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، ان کا ہمارے اوپر ان کا حق کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کی پراپرٹی کے پیچھے، ان کی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بابا کے ساتھ اتنے پلاٹ ہے، میں تو دیکھتا ہوں اللہ معاف کرے، لوگ والدین کو جوتے مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو آپ بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ جب وہ ان کا بچپن تھا تب آپ نے ان کو اسکولوں میں، کالجوں میں وہ بھی آپ پڑھائیں، اچھی تعلیم ہے وہ دینی چاہیے، ضرورت ہے، پر پہلے نمبر پہ قرآن کو رکھیں، پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی کے دین کو رکھیں، کیونکہ ہم زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے مانیں پھر تو ہر گھر گھر میں حافظ قرآن ہو۔ ہم دل سے نہیں مان رہے، زبان سے سب اقرار کرتے ہیں، زبان سے سب کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کہ میں نہیں مانتا، سب مانتے ہیں، دل سے نہیں مانیں، دل سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آیا کہ اپنے بچوں کو ہم کس راستے پہ چلا رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن ان کے سینے میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہمارے بچے کہاں پہ جاتے ہیں، کہاں پہ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کس صحبت میں جا رہے ہیں، اور اسکولوں میں جاتے ہیں کیا پڑھ کے آتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ کوشش کیا کریں، پوچھا کریں اپنے بچوں سے، اور باتیں کیا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں، ان کو نیک لوگوں کے پاس لے کے جایا کریں، ان کے ساتھ نیک لوگوں کے مساجد کی ان کو رونقیں دکھائیں، مدارس کی ان کو رونقیں دکھائیں۔
پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. پھر آپ جب جس عمر میں بھی ہوں گے آپ کے اوپر ڈھال باندھ کے کھڑے ہوں گے. جب آپ کی عمر میں پہنچیں گے تو وہ آپ کی ہر بات پہ لبیک کہیں گے. آپ جس کام سے روکیں گے وہ رکیں گے. ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا.